مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ان سوالات کو بیان بھی کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہے اور یوٹیوب پر اگر ایف جی این چینل دیکھتے ہیں تو آپ ہمارے سلسلے میں یوٹیوب کے ذریعے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ اپنا مسئلہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے، اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کے مسئلے کا ہم استخارہ بھی کریں گے۔ اور یاد رہیں کہ استخارہ جو کروانا چاہتا ہے تو اپنے مسئلے کے ساتھ ساتھ وہ جن کا استخارہ کروانا ہے ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ضرور ہمیں بھیجیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہم آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، ہمیں روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ شعیب بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ شعیب بھائی کو ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ شعیب بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے، روحانی علاج بھی جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں بنے رہیں۔ اسکرین کے اوپر آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ ہم سے وائس میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہاں یہ یاد رہیں کہ اسلامی بہن اپنا وائس میسیج نہ بھیجے، اسلامی بھائی ہیں اگر وہ وائس کے ذریعے ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، آپ اس نمبر پر ہمیں اپنا پرابلم وائس میسیج میں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال ہم سے کیا کیا جا رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم حضرت، میں السلام ورحمۃ کشمیر سے محمد الیاس تاری عرض کر رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے حضرت کہ ہمارا ایک اسلامی بھائی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب رات کو سو جاتا ہوں تو رات کو مجھے عجیب غریب خوابیں آتی رہتی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کوئی وظیفہ عرض کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اورنگ آباد سے نور احمد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ عموماً لوگوں میں یہ بات کی تشویش پائی جاتی ہے کہ نظر کس انداز پر اتاری جاتی ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے نظر اتارنے کا، برائے کرم رہنمائی عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو نظر اتارنے کا طریقہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران اتاری۔ عرض یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں
سفر پہ حفاظت کا کوئی روحانی حفاظت رہے، اس کا روحانی طریقہ عطا فرما دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل حادثات سے حفاظت کے لیے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ عدنان رضا ہے۔ محترم، مجھے یہ جاننا تھا کہ آنکھوں کی روشنی جو کم ہوتی ہے، چشمہ لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اگر وظائف ہو تو برائے کرم عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انیس اتاری شاہجہاں پور سے عرض کر رہا ہوں۔ میری عرض یہ ہے کہ مجھے ایک چکن گنیا بخار ہوتا ہے، وہ آیا تھا، اور اس کے بعد پھر پیروں میں درد ابھی تک باقی ہے۔ کوئی ایسا روحانی علاج ارشاد فرما دیں کہ میرا پیروں کا درد ٹھیک ہو جائے۔ مزید دعا بھی فرمائے، اللہ پاک بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ بیماریوں سے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ چکن گنیا ہوا تھا، شفا مل چکی ہیں، لیکن پیروں میں درد کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پیروں میں اب بھی تکلیف باقی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیروں کی تکلیف دور ہونے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں ناظرین پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ سوال ہو رہا ہے، الیاس بھائی ہے کشمیر سے، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی جان پہچان والے کا انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کو خواب میں عجیب عجیب چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج۔ تو یاد رکھے کہ ایسے خواب جو پریشان کر دیتے ہیں، ایسے خواب جو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو ایسے خوابوں سے نجات کے لیے سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور پھر سو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب، پریشان کرنے والے خوابوں سے نجات مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک عمل یہ بھی کر لے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب بیمار عابد میں یہ عمل ارشاد فرمایا ہے کہ سوتے وقت میں کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا کوئی پریشان کن خواب اس کو آتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس، اسے ایک ایک بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں۔ یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پیروں تک، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، اپنے بدن پر اپنے ہاتھ کو پھیر لے۔ اسی طرح دوبارہ سے عمل کرے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لے۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح عمل کرے۔ یہ روزانہ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ اس طرح سے عمل جو کرے گا، انشاءاللہ عز و جل برے خواب، ڈراؤنے خوابوں سے اس کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر یہ عمل آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آپ اس عمل کو پابندی سے کرتے ہیں، تو یہ عمل انشاءاللہ عز و جل آگے آپ کو ڈراؤنے خوابوں سے بھی بچائے گا، یعنی آگے یہ عمل کرنے والا انشاءاللہ اس طرح کی تکلیف میں کبھی مبتلا بھی نہیں ہوگا، اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جادو جنات کے معاملات سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ ایک حصار ہے، روزانہ حصار کرنے کا اپنا معمول بنا لے رات سونے سے پہلے۔ یہ ایک مختصر عمل ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ اسے لگیں گے، یہ روزانہ کرے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ ہم سے نور احمد بھائی ہیں، اورنگ آباد سے، سوال کر رہے ہیں کہ جو ہے نظر اتارنے کے لوگوں میں بہت سارے طریقے رائج ہے، کون سا طریقہ اسلامی طریقے کے مطابق ہے؟ تو یاد رکھیں کہ غیر شرعی الفاظ ایسا ٹوٹکا، ایسا عمل جس میں غیر شرعی الفاظ نہ ہوں، تو وہ اور جو رائج ہے، تو ایسے طریقے کرنے میں عموماً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں سلسلے میں کئی ایک روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں، کئی ایک ٹوٹکے بھی بیان کیے جاتے ہیں، یہ سب الحمدللہ عز و جل یہ عین شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے،
کوئی غیر شرعی طریقہ اس میں شامل نہیں ہے، آپ ان طریقوں کو اپنا لیں۔ جیسے ابھی ایک میں طریقہ آپ کو نظر اتارنے کا بتا دیتا ہوں، اگر یہ طریقے سے آپ نظر اتاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی شریعت کے احکام پر بھی عمل ہو جائے گا اور کوئی بھی غیر شرعی کام سے بچتے ہوئے آپ نظر اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمل یہ کرنا ہے کہ 3 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ لے کر اس پر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس پر 1 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پارہ 30 کی سب سے آخری 2 صورتیں ہیں، انہیں 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر یہ جو کچھ پڑھا ہے والآخر درود شریف بھی پڑھ لے اور اس پر تینوں مرچیوں پہ دم کر دے، اور اب جس کو نظر لگی ہیں اس کے سر کے گرد 21 چکر اس کو گھما لے تو انشاءاللہ عز و جل، اچھا یہ مرچیاں اس کے سر کے گرد گھمانے کے بعد میں اس کو توے وغیرہ پر یا چولہے وغیرہ پہ رکھ کر جلا دے، انشاءاللہ عز و جل اس سے نظر کا اثر اتر جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ایک روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، تو یہ روحانی علاج بھی جو کرے گا تو نظر اتر جائے گی۔ 60 ٹائمز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اتنا پڑھ کر جس پہ نظر لگی ہیں اس پہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر اتر جائے گی۔ عمران بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ سفر پر نکل رہا ہوں، حادثات وغیرہ سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دے۔ تو عمران بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سفر آسان فرمائے، آفت و بلا سے آپ کو محفوظ فرمائے، آپ کے غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ یاد رہے کہ حادثات سے حفاظت کے لیے جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ کے نکلا کرے، وہ دعا بڑی آسان ہے، اور یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا کے مطابق کے طور پر بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کی یہ دعا ہے۔ تو یہ دعا آپ پڑھ کر جب بھی گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سفر میں آفت و بلا سے آپ محفوظ رہیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ یہ دعا پڑھ کر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو آپ جب بھی گھر سے نکلے پڑھ کر نکلے، انشاءاللہ آپ کی گھر واپسی تک آپ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ ہم سے شیخ عدنان بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی تیز ہو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے، اس کے لیے روحانی علاج، چشمے وغیرہ لگ جاتے ہیں، اور ابھی تو یہ ایک ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں چشمے لگ جاتے ہیں، تو اب آنکھوں کی کسی کی روشنی کمزور ہے تو وہ کیا کریں؟ روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، کچھ عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نماز کے احکام میں ایک عمل لکھتے ہیں کہ جو بھی روزانہ جب بھی وضو کرے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر وہ کلمہ شہادت پڑھیں، جسے ہم دوم کلمہ کہتے ہیں، دوسرا کلمہ کہتے ہیں، تو وہ جو بھی وضو کرنے کے بعد میں کلمہ شہادت پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی آنکھوں کی روشنی، کلمہ شہادت کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ پھر اس کے بعد میں اس نے 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پڑھے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی کی اگر ہم نے حفاظت کرنی ہے تو وضو کے بعد یہ عمل کرنا ہے، کلمہ شہادت اور اس کے بعد میں سورہ قدر پڑھ لے تو دونوں فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، آنکھوں کی روشنی تیز باقی رہے گی، کبھی کمزور نہیں ہوگی، اور دوسرا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کے لیے ایک روحانی علاج کہ اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے یا بینائی چلی گئی، پہلے دیکھتا تھا پھر اب بینائی چلی گئی، تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار پڑھیں، اور اپنی شہادت کی انگلیوں پر جو کچھ پڑھا ہے دم کر دے اور اسے پھر اپنی آنکھوں پر پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں پر یہ لگائیں گے تو، اور عمر بھر یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوگی، کمزور تھی تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے گی۔ ایک اور روحانی علاج آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ 5 نمازوں کے بعد میں آپ نے 11 بار
یا نورو یا نورو یا نورو یہ پڑھنا ہے، اور اپنی 10 انگلیوں کو بند کر کے ان پہ دم کر کے اسے بھی اپنی آنکھوں پر پھیر لے، چاہے تو دونوں عمل کر لیں، پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت کی انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، پھر یا نورو پڑھ کر 10 مرتبہ یا نورو پڑھ کر آپ اپنی 10 انگلیوں کو بند کر کے اس پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی۔ ایک سوال ہو رہا ہے، انیس بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ چکن گنیا ہوا تھا، وہ تو تکلیف تو چلی گئی لیکن اس کا اثر باقی ہے، پیروں میں درد ہے، تو جن کے پیروں میں درد ہے، اب درد کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ درد کسی کام کو زیادہ کرنے، یعنی کام کچھ آج بہت زیادہ ہو گیا، ہیوی لوڈ کا کام ہو گیا تو بدن میں درد ہو رہا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے بدن میں درد ہو رہا ہے، یا اس طرح کی بیماری کسی کو تھی پھر وہ بیماری تو چلی گئی لیکن اب بھی درد ہو رہا ہے، تو ان طرح کے سارے مسائل میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 اسے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں، پارہ 28 سورۃ الحشر کی 21 نمبر کی یہ آیت مبارکہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد میں آپ چاہے تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے درد کی جگہ ہاتھ پھیر لے، یا سیدھا سیدھا جو جگہ پر درد ہے اس جگہ پر آپ دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بدن میں کہیں بھی درد ہو تو اس سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یوٹیوب پر بھی ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے یوٹیوب پر بھی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے ان سوالوں کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ان کے بھی روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ ہم سے سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بیٹا بہت بیمار ہے اور اس کے لیور میں پریشانی ہے، کچھ کرایا ہے یا بیماری ہے، استخارہ کر دیجیے۔ ماں کا نام ہے شبنم اور بیٹے کا نام ہے سرتاج بن شبنم۔ تو انشاءاللہ عز و جل سرتاج بھائی کا استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں، آپ سلسلے میں بنے رہے، آپ کو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ ایک سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری چھوٹی بہن اقرا ہے اور اس کی امی کا نام صوفیہ ہے، استخارہ کر دو، اور وہ بہت نافرمان ہیں اور ضدی ہیں، تو روحانی عمل بھی بتا دیجیے۔ نافرمانی ہے، ان کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بھی آپ کو عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک سوال، نام ہے اقرا اور ان کی والدہ کا نام ہے صوفیہ، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال شامل کرتے ہیں یوٹیوب کا۔ سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ شاہ ولی، میری والدہ کا نام رضیہ بی، استخارہ کرائے، گلے میں بار بار انفیکشن ہوتا ہے، کیا اشارے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کے استخارہ کے جواب بھی عرض کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گال میں کینسر ہو گیا، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بواسیر کے امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی شعیب بھائی، آپ 3 مسائل کے استخارہ فرما لیں، جب تک انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ گال میں کینسر ہے، کوئی روحانی علاج اس کا ارشاد فرما دے۔ جس کے گال میں یا کوئی بھی کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ جو دوائی یہ کینسر کے علاج کے لیے استعمال کر رہا ہے، ان دوائیوں پر سورۃ الملک کی آیت نمبر 14، اور یہ سورہ ملک پارہ 29 میں ہے، تو پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 14
یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اسے 2022 بار پڑھ کر جتنی دوائی ہیں سب پر دم کر دے، اور یہ دوائی ان کو استعمال کرائے، انشاءاللہ عز و جل بدن کے کسی بھی حصے میں کینسر ہے، کینسر کی گانٹھ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا مل جائے گی۔ دوسرا ایک روحانی علاج، اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے اور کینسر کی وجہ سے زخم وغیرہ اگر ہیں تو وہ ایک طریقہ عرض کرتا ہوں، ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، وہ بغور سماعت فرما لے، وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ بعض اوقات کینسر کی وجہ سے زخم وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، اندر کی طرف بھی زخم ہوتا ہے، کبھی باہر کی طرف بھی زخم ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہے تو وہ کیا روحانی علاج کرے، سماعت فرما لے، 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، اسے 100 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود شریف، 7 دن عمل کرنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا رقیبو، اور یہ باوضو عمل کرنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک۔ یہ پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کر دیجئے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے۔ اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو، یعنی ایسی جگہ جسے شریعت چھپانے کا حکم دیتی ہیں، ان جگہ پر اگر یہ زخم ہے تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے۔ اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے، اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہو جائے گا۔ میں پھر سے ایک بار عرض کرتا ہوں، 100 مرتبہ یا رقیبو، اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 7 دن یہ عمل کرنا ہے، یعنی 7 دن روزانہ 100 مرتبہ یا رقیبو پڑھنا ہے۔ اور اگر جسم کے اندرونی حصے میں وہ زخم ہے تو آپ اس حصے میں آپ دم کر دے، یا اگر پردے کے مقام پر ہے وہ زخم وغیرہ تو اس طرف دم کر دے، اور اگر ظاہری حصے کی طرف زخم ہے تو پھر آپ سرسوں کے تیل پر جو کچھ پڑا ہے اسے دم کر کے سرسوں کا تیل اس زخم پر لگائے، انشاءاللہ عز و جل زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر زخم وغیرہ نہیں ہے تو یہ عمل کر کے مریض پہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا مل جائے گی۔ اور کینسر کے مریض کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا مل جائے گی۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بواسیر کی بیماری ہے، اس سے شفا یابی کے لیے جو ہے روحانی علاج۔ جو بواسیر کے مرض میں مبتلا ہے، اب وہ چاہے بواسیر خونی ہو یا بادی بواسیر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ غیر مکروہ وقت میں، یعنی ایسا وقت جس میں نماز ممنوع نہیں ہے، ان اوقات میں، صرف دن میں 3 وقت ایسے آتے ہیں جس میں نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے، یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ پھر وہ چاہے نماز نفل ہو، فرض ہو، قضا ہو، کوئی بھی نماز اس میں جائز نہیں ہے۔ وہ 3 وقت کیا ہیں؟ ایک تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ کا یہ جو ڈیوریشن ہے 20 منٹس کا، اس میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت، تو یہ بھی وہ 20 منٹ ہے جس میں کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس دن کی عصر کی نماز کسی نے نہیں پڑھا ہے تو وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنی تاخیر اگر بلا وجہ کیا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا، اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا ہے ضحوِ کبریٰ سے لے کر نصف النہار تک، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ وقت 3 دن میں ایسے آتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز جائز نہیں ہے۔ تو یہ وقت کو چھوڑ کر کسی بھی وقت میں 2 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھنا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ پارہ 30 میں سورت ہے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ نے سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت آپ مکمل کر لیں، اور اس کے بعد میں
آپ 70 بار استغفار کریں۔ وہ استغفار کے الفاظ یہ ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سلام پھیرنے کے بعد میں 70 بار آپ نے اس طرح سے استغفار کرنا ہے، اور پھر آگے دو اللہ کے مبارک ناموں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کسی بھی طرح کا بواسیر کا مرض ہے، چند دن یہ عمل کرنے کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ ایک تو عمل یہ ہے، اور اگر کسی کو خونی بواسیر ہے تو اس کا ایک گھریلو علاج جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ 5 عدد انجیر سوکھے ہوئے اسے لے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اور آپ نے اسے دودھ میں جو دودھ کی کچھ مقدار لے لیں، جیسے پاؤ لیٹر دودھ لے لیں، اس کے اندر یہ 5 انجیر کے ٹکڑے ڈال دیں اور اسے چولہے پر رکھ کر اسے ہلاتے رہے، چلاتے رہیں۔ جب یہ دودھ اٹ جائے گا اور صرف ایک حلوے کی طرح جب یہ بن جائے گا تو اس کو ٹھنڈا کر کر صبح و شام اس کو کھا لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بواسیر کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ چلتے ہیں ناظرین استخارہ کے جواب کی طرف، پھر انشاءاللہ ان کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، سرتاج بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا اقرا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے۔ تیسرا شیخ شاہ ولی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ گردوں کا مسئلہ سرتاج بھائی کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کو گردے کی تکلیف ہے، لیور میں ان کے پرابلم ہے، تو یہ استخارہ کا جواب بھی آپ نے سن لیا ہے کہ یہ بیماری ہے، کسی کے کیے وغیرہ کی وجہ سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو گردے کی بیماری سے شفا یابی کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر جو ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار سورہ علم نشرح، ابھی اس کا ذکر بھی ہوا تھا، علم نشرح لک صدرک، یہ والی سورت پارہ 30 میں ہے، اسے آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھ لے۔ اور آپ جس کو جو گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے، ایسے مریض کے اوپر اس مقام پر جہاں گردے ہیں، اگر دونوں گردوں میں تکلیف ہے تو دونوں گردوں پر یہ دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دن یہ عمل کنٹینیو کرتے رہے تو گردے کے کیسے ہی امراض ہے، گردوں میں درد ہے، گردوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، اس طرح کا جو گردوں کی بیماری میں مریض ہے اس کو انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور ایک سوال ہوا ہے کہ اقرا ہے جو نافرمان ہیں تو ان کے لیے بھی ایک روحانی علاج عرض کرتے ہیں کہ جب نافرمان بچہ یا بچی سوئے ہو تو ان کے سرہانے 3 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائے اور بلند آواز سے 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی صورت بلند آواز سے پڑھیں، لیکن یاد رہیں کہ اتنی بلند آواز نہ ہو کہ جو نافرمان ہے اس کی آنکھ کھل جائے، تو اتنی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی وقت خاص نہیں ہے، جب بھی یہ سویا ہوا ملے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ سورہ اخلاص کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، لیکن اس کی آنکھ نہ کھلے، اتنی آواز بلند نہ ہو، اس کا خیال رکھے۔ دوسرا، یہ نافرمان جب سویا ہو اور یہ صبح کے وقت میں عمل کرنا ہے، جب فجر کا وقت باقی ہو، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان یہ عمل کرنا ہے کہ ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 ٹائمز پڑھے، اول آخر 3 بار درود پاک، انشاءاللہ عز و جل نافرمان فرما بردار ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہم نے اس سلسلے میں شامل کیا تھا کہ شیخ ولی شاہ، تو ان کے جو ہیں وہ بار بار گلے میں انفیکشن کا ذکر کیا گیا تھا، تو گلے میں کسی کے انفیکشن ہو تو اس کے لیے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عمل ارشاد فرمایا ہے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ایک مریض کا گلا پھول گیا ہے، اس کے لیے کوئی دعا ارشاد فرما دیجئے،
تو گلے کے جملہ امراض کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. گلے میں ٹونسل ہو گیا ہے یا گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے, گلے میں درد ہے, گلا پھول گیا ہے, اس طرح کے مرض میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ارشاد فرمائی کہ یہ پڑھ کر, یہ سے لکھ کر گلے میں پہنا دے, انشاءاللہ عز و جل گلے کے امراض سے شفا مل جائے گی. وہ آیت مبارکہ یہ ہے, اسے پڑھنا نہیں ہے, اسے لکھنا ہے اور لکھ کر آپ نے ان کو مریض کو گلے میں پہنا دینا ہے. ریفرنس نوٹ فرما لے, پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79. ام ابرموا امرا فانا مبرمون, اسے لکھنا ہے. اگر یہ چاہے تو یہ لکھ لے, یا ایک اور عمل ہے گلے کی تکلیف سے شفا یابی کے لیے, اسے بھی لکھنا ہے اور لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہنانا ہے, تو بھی انشاءاللہ گلے کی بیماری سے شفا مل جائے گی. وہ عمل یہ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم, یہ پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 ہے. یہ دونوں میں سے کوئی بھی آیت مبارکہ آپ لکھیں اور لکھ کر تعویذ بنا کر جس کو گلے کا انفیکشن ہے اس کو پہنا دے, انشاءاللہ گلے کی تکلیف سے شفا حاصل ہو جائے گی. یاد رہیں کہ اگر سورہ یاسین والا اگر تعویذ بنا رہے ہیں, اگر آپ یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم لکھ رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھنا ہوگا, پھر یہ تعویذ بنا کر آپ کو گلے میں پہنانا ہوگا. اور اگر آپ نے جو پہلے عمل بتایا تھا پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 والا اگر آپ تعویذ لکھ رہے ہیں تو پھر اس میں ڈائریکٹ آپ نے ام ابرموا امرا فانا مبرمون یہ لکھنا ہے اور تعویذ پہنا دینا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل گلے کی جملہ بیماری سے شفا مل جائے گی. آئیے کچھ آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں ایک سوال میری طرف سے تھا کہ ایک یوں تو مجھے غصے کی عادت تو نہیں ہے, لیکن انسرٹن کچھ اس چیزیں ایسی ہو جاتی ہے جو مزاج کی جو ہے وہ خلاف ہوتی ہے. اگر ایسی صورت میں غصہ آ جائے تو ظاہر ہے پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ غصے پہ قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس سے جو ہے وہ غصے پہ قابو کرنا آسان ہو جائے. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ ہچکی جو ہے وہ مسلسل آتی ہوتی ہے, رکتی نہیں ہے بعض کوششیں کرنے کے بعد بھی, تو اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی وظیفہ ہو کہ ہچکی کیسی روکی جائے, ارشاد فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ ہچکی روکنے کے لیے آپ کو عمل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ابھی موسم جو تھوڑا بدلا ہوا ہے تو اکثر اس میں سردی کھانسی ہوتی ہے, تو ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر بھی اس کا شفا نہیں ہوتی ہے, تو اس کا کیا روحانی علاج کچھ مشورہ ہے تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو سردی کھانسی کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیروں میں سوجن کے لیے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی سوال کر رہے ہیں کہ غصہ آتا ہے. ویسے غصہ کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, غصہ آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کبھی ایسا کوئی مزاج کے خلاف کام ہوتا ہے تو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی عمل جاننا چاہ رہے ہیں تو کیا کرے اس کے لیے؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر غصہ کسی سے گفتگو کے دوران اگر غصہ آ جائے تو سب سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خاموش کر لے. ٹھیک ہے کہ یہ خاموشی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غصے کو بڑھائے گی بھی نہیں. کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپس میں جب گفتگو ہوتی ہے اور اپنے مزاج کے اعتبار نہیں ہوتی ہے تو پھر غصہ آتا ہے. اب وہ اگر آپ کے مزاج کے اعتبار نہیں ہو رہی تو وہاں سے ہٹ جائے, تو اس سے غصہ پہ آپ قابو پالو گے. اور اگر آپ وہاں سے نہیں ہٹ سکتے اور غصہ آ ہی رہا ہے, خاموش بھی نہیں ہو سکتے, تو کوشش کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ بہت حد تک غصہ ختم ہو جائے گا. یہ اصل میں ناظرین کیا ہے کہ جیسے کہا نا کہ خاموش ہو جائے, سامنے سے ہٹ جائے, تو یہ ایک اقدامات ہے جو اس وقت میں کرنے ہیں
کہ اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو پھر ہم یعنی سامنے والا کوئی بات کر رہا ہے، کوئی جوابی کارروائی کر رہا ہے، ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم اس کو جوابی کارروائی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آگے سے اس کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں ہوگی، تو پھر یہ بات کا بتنگڑ بھی نہیں بنے گا اور بات بگڑے گی بھی نہیں، اور جس کو غصہ آیا تھا وہ جب خاموش ہو جائے گا تو کچھ دیر کے بعد میں اصل میں غصہ بڑھتا بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کچھ کہا تو پھر سامنے والے نے کچھ کہا تو پھر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے بات کا جواب دے رہا ہے، تو اگر ہم ہی خاموش ہو جائیں گے تو پھر سامنے والا کوئی بات نہیں کرے گا، وہ بھی خاموش ہو جائے گا، تو پھر ہمارا غصہ یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے اور بھی طریقے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غصے کا علاج میں لکھا ہے کہ اس وقت اگر جو ہے وہ وضو کر لے، اگر کھڑے تھے تو بیٹھ جائے، بیٹھے تھے تو زمین سے چمٹ یعنی اپنا گال جو ہے وہ زمین سے رکھ دے، اس سے وہ پھر دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ میں تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں، تو مجھے غصہ کرنا کسی کے اوپر یہ زیب نہیں دیتا، تو اس طرح کے تصور کر لے۔ وضو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو وضو کر لے، اس سے انشاءاللہ عز و جل غصہ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اور جیسے ایک عمل بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا شروع کر دے تو بھی اس سے انشاءاللہ عز و جل غصہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، کہ شیطان کی طرف سے عموماً یہ غصہ ہوتا ہے، اور شیطان کو دفع کرنے کے لیے اعوذ باللہ یہ تعوذ بہت مؤثر عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو غصہ جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اب تو یہ ایک ان کا سوال تھا کہ ان کو غصے کی عادت نہیں ہے لیکن مزاج کے خلاف کام ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آتا ہے، اور یہ ایک انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن بری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرے اور سامنے والے کو برا بھلا کہہ دے یا اس پر ہاتھ اٹھا دے، یہ چیز بری ہوتی ہے۔ اگر کسی کا مسئلہ ایسا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر اس کو غصہ آتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اتنی جلدی غصہ نہیں آتا ہے، بلکہ ایسے فرد کو بہت اچھا انسان کہا گیا ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے وہ بہترین شخص ہے، یعنی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں بہترین انسانوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص بہتر ہیں، تو بہتر میں ایک شخص وہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ تو غصہ تو انسان کو آئے گا، اب اگر کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر فوراً غصے میں آ جاتا ہے، پھر اپنے غصے کو کنٹرول بھی نہیں کر پاتا ہے، سامنے والا کمزور ہے تو مار بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، دھکا بھی دے دیتا ہے، گالی بھی دے دیتا ہے، اس طرح کے اگر انداز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ میرا انداز غلط ہے مجھے چھوڑنا ہے، تو اب وہ ایک معمول بنا لے کہ جب بھی کھانا کھائے، جب بھی پانی پیے، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے پہ دم کر کے کھائے، اس پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے غصہ کرنے کی یہ عادت جو ہے وہ انشاءاللہ نکل جائے گی۔ یعنی غصہ کرنے کی عادت سے مراد غصے کو جو وہ غصے کے بعد میں جو عمل کرتا ہے اس کی عادت انشاءاللہ نکل جائے گی۔ ایک اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہچکی آتی ہے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے، تو کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے۔ تو جب کسی کو ہچکی آ رہی ہے تو اس کے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں 6 گھریلو علاج لکھے ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ان میں سے جو آپ کے لیے اس وقت میں کرنا پاسبل ہے تو آپ ان میں سے کوئی ایک گھریلو علاج کر لے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، آپ نے ایک عمل تو یہ کرنا ہے کہ جب ہچکی آ رہی ہے اور وہ رک نہیں رہی ہے تو 2 لونگ، یہ گرم مسالے میں سے ایک طرح کا مسالہ ہے لونگ، اسے آپ جو ہے منہ میں ڈال کر اس کا رس چوسنا شروع کر دے، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد میں ہچکی بند ہو جائے گی۔ ایک تو عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ہلدی یا تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ میں جس طرح ہم دوائی کھاتے ہیں اس طرح سے پھانک لے، یا تو ہلدی یا زیرہ ہم پھانک لے اور پانی پی لے تو انشاءاللہ عز و جل ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ ایک گھریلو علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ مولی کا رس یا گنے کا رس پی لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ لیکن مولی کا رس پینا جو ہے، مولی تھوڑی سی بدبودار ہوتی ہیں تو اس کو پینے کے بعد میں پھر مسجد کے داخلے سے پرہیز کرنا پڑے گا، مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ منہ میں بدبو آ رہی ہوگی، تو پھر یاد رہیں کہ پھر اس کی جگہ گنے کا رس آپ پی لیں، اور یہ عمل آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، مولی کا رس پینا ہی چاہتے تو پھر ایسے وقت میں کریں کہ جس کے بعد میں نماز نہ ہو، جیسے رات میں عمل کر لیں
تو پھر رات میں پوری رات ہے، پھر صبح کے وقت میں نماز کا وقت آتا ہے، تو یہ 7-8 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ دیر کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل منہ سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ ورنہ گنے کا رس سب سے زیادہ بہتر ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو بھی اس سے انشاءاللہ ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ گاجر کو پیس کر سونگھ لے، اس کی خوشبو لے گاجر کو پیس کر، جس کو ہچکی آ رہی ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی۔ یا آم کے درخت کے پتوں کو جلا کر اس کی دھونی لینے سے بھی ہچکی چلی جاتی ہے۔ اگر بچے کو بار بار ہچکی آتی ہے، چھوٹا بچہ ہے اور اس کو بار بار ہچکی آتی ہے، تو اسے شہد جو ہے وہ چٹا دے، اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کی ہچکی بند ہو جائے گی۔ تو یہ ایک گھریلو علاج ہے، اس پر آپ عمل کر لیں۔ اور اگر کسی کو ہچکی کنٹینیو آتی ہے اور وہ روحانی علاج کرنا چاہتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتا رہے اس شفا یابی کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ اس کی تعداد نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ دن یا معیدو پڑھے، انشاءاللہ اس کو ہچکی کی تکلیف سے شفا مل جائے گی۔ جی شعیب بھائی، سردی اور کھانسی کے متعلق سوال کیا کہ ویسے بھی موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، کبھی گرمی ہو رہی ہے، ہمارے بمبئی میں تو دن میں گرم ہوتا ہے، صبح صبح فجر کے وقت میں تو سردی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر کچھ ایسے معاملات ہے کہ سردی گرمی کی وجہ سے پھر عموماً کھانسی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرے؟ کوئی روحانی علاج کھانسی کے لیے؟ کھانسی کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی کھانسی ہو گئی کہ اس میں کف وغیرہ بھی نکل رہا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 40 بادام لے لیں، 40 کشمش لے لیں اور 3 بادام، 40 کشمش اور 3 بادام لے کر کے اس کو اچھی طریقے سے چبا کے کھا لیجئے، اور 2 گھنٹے تک پانی نہ پیے، 2 گھنٹے کے بعد میں آپ پانی استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بھی کھانسی ہوگی اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اس پہ کوئی درود پاک پڑھ کر دم کرنا ہے؟ 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کر لیجئے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ لے لیجئے، اس کو رکھ لیجئے، 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس پہ دم کر دیجئے اور کھاتے رہیے تھوڑا۔ اگر ایک ساتھ پورا کھا سکتے تو پورا کھا لے، لیکن ایک ہی وقت میں کھانا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ابھی تھوڑا کھا رہا ہے بعد میں تھوڑا کھا رہا ہے، اس طریقے سے نہیں۔ اب جیسے کہ آپ پورا 40 کشمش آپ نہیں کھا سکتے تو آپ نے تھوڑی ابھی کھا لیں، پھر تھوڑی جیسے وہ ختم ہو جائے تو پھر تھوڑا کھا لیں، یعنی آہستہ آہستہ کھا لیں، اس کو ایک ساتھ کھا لے تو اور اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تعداد کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی کم زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اتنا نہیں کھا سکتا ہوں تو آپ کم کر لیں۔ اس کے یاد رہے کہ لیکن یہ ایک ٹوٹکا ہے، فائدہ مند بھی ضرور ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے کرے۔ بعض انسان کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کشمش موافق نہیں آئے گی، کشمش کھانے کا زیادہ کشمش کھائے گا تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ بعض کو بادام نقصان کرتے ہیں کہ بادام کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو اور کسی کو کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ گرم چیز اس کو نقصان پہنچاتی ہے، یا تو اس کے چہرے سے پھوڑیاں نکل آ جائے گی یا اس کے منہ میں چھالے آ جائیں گے، اس طرح کی کسی کو گرم چیز نقصان کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ یہ عمل چاہے تو اگر 3 کی جگہ پھر وہ 2 بادام کر لے، 1 بادام کر لے، یا پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے اور پھر یہ عمل کرے۔ ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، کھانسی جس کو آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ 66 ٹائمز لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ 66 بار 66 ٹائم پڑھے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پی لے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی سے شفا مل جائے گی۔ سردی کا بھی انہوں نے تذکرہ کیے تھے کہ سردی بھی ہوتی ہے، تو سردی کے لیے آپ نے یہ روحانی علاج پر عمل کر لیں کہ آپ نے 3 مرتبہ الحمد شریف اس کو پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی شروع کرو گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں شروع کریں، اور پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں، یا اگر کسی اور کو ہے تو ان کے پر دم کرتے رہے۔ یہ روزانہ اپنے 3 روز تک کے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سردی وغیرہ اگر ہوگی تو دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پیروں میں سوجن کے لیے سوال کیا گیا ہے کہ پیروں میں سوجن رہتی ہیں تو اس کے لیے کیا کرے؟ پیروں کی سوجن اگر ہے تو ہمارے شعبہ روحانی علاج کے تحت الحمدللہ پورے انڈیا بھر میں کئی ایک مقامات پر اسٹال لگتے ہیں، آپ وہاں جا کر جو ہے تعویذ بھی لے سکتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ عز و جل آپ کا علاج کیا جائے گا۔ تو اس کے علاج کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیروں سے سوجن وغیرہ یا بدن میں کہیں بھی سوجن ہے تو آپ جا کر وہاں رابطہ کریں گے تو وہاں تعویذ وغیرہ ملے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کی سوجن دور ہو جائے گی۔ آپ کے اگر پیروں میں سوجن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی یہ پڑھ کر جس حصے پر سوجن ہے اس حصے پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل سوجن اتر جائے گی۔ یاد رہے یہ عمل جیسے کل بھی ہم نے اس سلسلے میں بتایا تھا کہ یہ عمل اتنا مجرب ہے، 7 مرتبہ یا محیی پڑھنے والا
کہ اگر کسی کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے آپ یہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ وہ درد ختم ہو جائے گا۔ کسی کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے ایسی ہے کہ میرا یہ عضو ضائع کر دے گی، یہ تکلیف میرے عضو کو ضائع کر دے گی، تو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ، صدق کے دل سے کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرے، تو انشاءاللہ الکریم اس کا عضو ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ تو پیروں میں سجن ہے تو بھی کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اس کو شفا مل جائے گی۔ آئیے ناظرین، کچھ سوالات جو ہمیں واٹس ایپ یوٹیوب پر موصول ہو رہے ہیں تو اس کو بھی اپنے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ہم سے سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری نانی کو کھانسی بہت ہوتی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجئے، جزاک اللہ۔ ابھی کھانسی کا روحانی علاج ابھی جسٹ بیان کیا گیا ہے کہ کھانسی ہے تو آپ 66 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ اتنا پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ اپنی نانی کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ ایک سوال ہم سے ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سیدہ یاسمین ہے، میری والدہ کا نام ہاجرہ بیگم، چکر آ رہے ہیں، استخارہ کرنا ہے اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی شعیب بھائی نوٹ فرما لیں، سیدہ یاسمین ہے اور والدہ کا نام ہاجرہ بیگم ہے، چکر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی اور استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک سوال اور شامل کر لیتے ہیں۔ سوال ہے، میری بیوی کے ہاتھ پیر زیادہ درد کرتے ہیں، حضرت ایسا استخارہ کر کے بتائے۔ نام ہے شمیم، ان کی والدہ کا نام ہے مومل بانو۔ جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جی کچھ آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کسی کو اگر اولاد نہ ہو تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ ٹھیک ہے، بے اولادی کے لیے سوال کیا گیا ہے۔ شعیب آپ جب تک استخارہ فرما لیں، بے اولادی کے لیے روحانی علاج ہم سے سوال ہوا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے کوئی روحانی علاج، تو ایک آسان روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ میاں بیوی دونوں پانچوں نمازوں کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانچوں نمازوں کے بعد 300 بار یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی بے اولادی اللہ پاک نے چاہا تو دور ہوگی اور اولاد کی نعمت اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ اچھا، ایک ماہ شعبان المعظم ہے اور اس میں عموماً لوگ روزے رکھتے ہیں۔ میں ایک ایسا عمل بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں روزہ رکھ کر یہ عمل کرنا ہے تو اس کی بڑی برکتیں آپ پائیں گے کہ ماہ شعبان کا روزہ بھی ہو جائے گا اور بے اولادی دور کرنے کے لیے، اولاد کی نعمت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ عمل ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ یہ چاہے تو روزے دونوں رکھیں، لیکن بالخصوص مرد نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مرد روزے نہ رکھے اور عورت روزے رکھ کر یہ عمل کر رہی ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عمل مرد کو ہی کرنا ہے، روزے مرد کو ہی رکھنا ہے، لیکن اگر بیوی بھی روزے رکھ لے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ بے اولاد مرد جسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، ایسا شوہر 7 نفل روزے رکھے اور روزانہ جب افطار کا وقت ہو تو یا مصورو یہ 21 بار پڑھیں، 21 ٹائم افطار کے وقت میں یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں شربت ہے یا پانی ہے، لیکوڈ کی جو چیز آپ نے افطار میں اپنے ساتھ رکھی ہے اس پر دم کر دیں، پانی پر دم کر دیں، اور پھر وہ پانی افطار کے وقت میں اپنی بیوی کو پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کرنا ہے۔ آپ چاہیے کنٹینیو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں، یعنی 7 دن کنٹینیو روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہے تو ایک روزہ رکھ کر 2-3 دن کا گیپ کر لے، پھر دوسرے دن روزہ رکھے، پھر گیپ کر لے، پھر تیسرے دن کا روزہ رکھے، یعنی تیسرا روزہ رکھے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور چاہے تو بیوی بھی روزہ رکھے، اگر بیوی نے روزہ رکھا ہے تو پھر وہ افطار اسی پانی سے کرے، اور اگر بیوی نے روزہ نہیں رکھا ہے، شوہر روزے دار ہیں اور وہ یہ عمل کر رہا ہے، تو بیوی کو چاہے تو اسی وقت دم کر کے پلا دے۔ یہ افطار کے وقت ہی پڑھ کر دم کیا جائے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ کریم نے چاہا تو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔
جی استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں؟ سید یاسمین ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اور دوسرا شمیم ان کا بھی استخارہ کیا گیا. آپ کے بھی استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا ہی اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ہاتھ پیروں میں درد کے لیے ابھی روحانی علاج بیان کیا گیا تھا کہ اب جو ہے 7 مرتبہ یا محیی پڑھ کر درد کی جگہ پہ دم کرے. جیسے ہاتھ پیروں میں شمیم کے مسئلے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پیروں میں درد ہے، تو یا محیی 7 بار پڑھ کے ان کے درد کی جگہ پہ دم کرنے سے انشاءاللہ ان کو شفا مل جائے گی. ایک عمل یہ خود کر لے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، اور جتنی بھی بار پڑھا ہے وہ چاہے تو اپنے بدن پر دم بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل بدن درد ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہے، وہ دور ہو جائے گا، شفا مل جائے گی. یاسمین کا مسئلہ تھا کہ یہ جی ان کو چکر وغیرہ آتی ہیں، تو چکر وغیرہ جن کو آتی ہے آپ ڈاکٹر سے بھی چیک کرا لیں کس وجہ سے یہ چکر آ رہی ہیں، آپ ڈاکٹری علاج بھی کرا لیں. اور جب بھی آپ پانی پیے تو آپ نے جو ہے 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے چکر کی تکلیف دور ہو جائے گی، آپ کو شفا مل جائے گی. ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے. دوسرا عمل آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی اوقات میں آپ کسی بھی وقت میں آپ نے 115 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے. انشاءاللہ شفا مل جائے گی، چکر آنا بند ہو جائے گا. ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا. پھر انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے منگل اور بدھ کو نئے سوالات، نئے مسائل اور ان کے روحانی علاج لے کر پھر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی دعا کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. آئیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہم سب کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے، ہمارا کردار اچھا کر دے، ہماری گفتار اچھی کر دے. یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت کر دے، ہمارے دوست و احباب رشتہ دار استاذ و پیر کی مغفرت کر دے. یا اللہ پاک ہم پہ رحمت کی نظر فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ پاک آج سلسلے میں جتنے پریشان حالوں نے ہمیں میسیج کے ذریعے یا وائس سوال کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، تو سب کی پریشانیاں دور فرما دے. کئیوں کے میسیج آج سلسلے میں ہم شامل نہیں کر سکے، اے پروردگار تو ان کی تکلیف بھی جانتا ہے، ان کے نام بھی تو جانتا ہے. یہ جو دعا کروانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی جو مراد ہے تو وہ بھی جانتا ہے، تو سب پر رحمت کی نظر فرما دے، ان کی تمام کی تکلیفیں دور فرما دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ پاک روئے زمین کے اور سلسلے میں سوال کرنے والے مریضوں کی بیماریوں کو دور فرما دے. کوئی بے اولاد ہے، کسی کو چکر کی تکلیف ہے، کسی کے بدن میں درد ہے، کسی کے ہاتھ پیروں میں درد ہے، اور تو ہی شافی الامراض ہے. اے مولا تو سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو روزی کی تلاش میں ہیں ان کو رزق حلال آسان ذرائع سے عطا فرما. جو روزی پر تو ہے لیکن بے برکتی کا شکار ہے، تو ان کی روزی میں برکت عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب پہ بھی کرم کی نظر فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب پر بھی رحمت کی نظر فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم